الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم حضرات و خواتین، میرے عزیز بچوں، پرنسپل سبین اخلاق صاحبہ اور خصوصاً محترم نعیم الرحمان جوہر صاحب، آپ کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور اپنی مینجمنٹ کی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور کہ آج کا فنکشن کامیاب ہوا، اور آپ کی شرکت کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ خاص طور پر جوہر صاحب جو اپنی بیماری کے باوجود ہماری عزت افزائی کے لیے اس میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ ابھی انہوں نے 9:15 بجے تک ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے۔ تو میں آپ کی طرف سے بھی اور اپنے اسٹاف کی طرف سے اور خصوصاً اپنی طرف سے ان کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ یہاں باتیں چل رہی ہیں، پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ اینول فنکشن کا، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا 70واں یوم آزادی بھی منا رہے ہیں۔ تو باتیں کچھ شاید میں کر بھی کرتا ہوں، کیونکہ میرا قول یا کہہ لیں یا میری سوچ یہ ہے کہ درد ہی زندگی ہے، سکون تو موت ہے۔ اور اس کے لیے ایک رومی حکایت رومی ہے، یہ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے بھائی، حکایت رومی ہے جس کا انگلش نریشن آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ I said, "What about my eyes?" He said, "Keep them on the road." I said, "What about my passion?" He said, "Keep it burning." I said, "What about my passion?" He said, "Keep it burning." I said, "What about my heart?" He said, "Tell me what you did, what you hold inside it." I said, "Pain and wound." I said, "Pain and wound." He said, "Stay with it. The wound is the place where the light enters you." اس کی ترجمانی منیر نیازی نے اردو میں یوں کی تھی: بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ یوں تو اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بے شک بلا شک و شبہ بڑی زرخیز ہے، پر لیکن ذرا نم تو ہو۔ جس کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی بھوک اگلتی ہو اور دکھ فلک سے گرتا ہو، جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پر پالے جاتے ہوں، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندہ میں ڈالے جاتے ہوں۔ اس دیس کی مٹی برسوں سے، اس دیس کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے، اور اپنے دیس کے لوگوں کو آزادی مبارک کہتی ہے۔ ابھی راحت بطول مرثیہ پڑھ رہی تھی صرف ایک شعبے کا کہ کیا قائد اعظم کا پاکستان یہ تھا۔ آئیے اور ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ آج ہم اپنی آزادی کے 70 سال مکمل ہونے پر قائد اعظم کے پاکستان اور موجودہ دور کے پاکستان کا قائد اعظم کے پاکستان اور موجودہ دور کے پاکستان کا سرسری جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم قائد اعظم کی زندگی کے
چھوٹے چھوٹے واقعات کا جائزہ لیں تو وہ اپنی حیثیت کے تمام اکابرین سے بلند نظر آتے ہیں. آپ قیام پاکستان کے ابتدائی دنوں کو لیجئے. پاکستان کی پہلی کابینہ کا اجلاس تھا. اے ڈی سی لیفٹیننٹ گل حسن نے پوچھا سر اجلاس میں چائے سرو کی جائے گی یا کافی؟ قائد اعظم کا جواب غور سے سنیے گا. قائد اعظم نے چونک کر سر اٹھایا اور سخت لہجے میں فرمایا کہ یہ لوگ گھروں سے چائے کافی پی کر نہیں آتے. اے ڈی سی گھبرا گیا. آپ نے بات جاری رکھی. جس وزیر نے کافی پینی ہو یا چائے پینی ہو وہ گھر سے پی کر آئے یا واپس گھر جا کر پیے. قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے, وزیروں کے لیے نہیں. اس حکم کے بعد جب تک قائد اعظم برسر اقتدار رہے کابینہ کے اجلاسوں میں سادہ پانی کے سوا کچھ سرو نہ کیا گیا. قائد اعظم کے دور میں گورنر جنرل ہاؤس کے لیے 38 روپے روپیز 38 only, not 3800, not 38,000. It was 38 only. 38 روپے کا سامان خریدا گیا. آپ نے حساب منگوا لیا. کچھ چیزیں محترمہ فاطمہ جناح نے منگوائی تھی. حکم دیا یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ سے کاٹے جائیں. 2-3 چیزیں ان کے ذاتی استعمال کے لیے تھیں, یعنی قائد اعظم کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے تھی. فرمایا یہ پیسے میرے اکاؤنٹ سے کاٹ لیے جائیں. باقی چیزیں گورنر جنرل ہاؤس کے لیے تھیں. فرمایا ٹھیک ہے یہ رقم سرکاری خزانے سے ادا کر دی جائے, لیکن آئندہ احتیاط کی جائے. 1947 میں برطانوی شاہ کا بھائی ڈیوک آف گلوسیسٹر, ایسے ہی کچھ اس کا پروننسیشن ہے, پاکستان کے دورے پر آ رہا تھا. برطانوی سفیر نے درخواست کی کہ آپ اسے ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہیں. قائد اعظم نے فرمایا میں تیار ہوں, لیکن جب میرا بھائی لندن جائے گا تو پھر برٹش کنگ کو بھی اس کا استقبال کے لیے ایئرپورٹ آنا پڑے گا. ایک روز اے ڈی سی نے ایک وزٹنگ کارڈ سامنے رکھا. آپ نے کارڈ پھینک دیا اور فرمایا اسے کہو آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے. اس کارڈ پہ کیا لکھا تھا؟ یہ شخص آپ کا بھائی تھا اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے کارڈ پر نام کے نیچے برادر آف قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل آف پاکستان لکھوایا تھا. قائد اعظم کے بیماری کے دن تھے. آپ زیارت میں مقیم تھے. زیارت میں سردی پڑ رہی تھی. کرنل الہی بخش جو آپ کے معالج تھے نے نئے موضوع پیش کر دیے. دیکھے تو بہت پسند فرمائے. ریٹ پوچھا, بتایا 2 روپے. گھبرا کر بولے کرنل یہ تو بہت مہنگے ہیں. عرض کیا سر یہ آپ کے اکاؤنٹ سے خریدے گئے ہیں. فرمایا میرا اکاؤنٹ بھی قوم کی امانت ہے. ایک غریب ملک کے سربراہ کو اتنا عیاش نہیں ہونا چاہیے. موزے لپیٹے اور کرنل الہی کو واپس کرنے کا حکم دے دیا. زیارت میں ہی ایک نرس کی خدمت سے متاثر ہوئے اور اس سے پوچھا بیٹی تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ نرس نے عرض کیا سر میں پنجاب سے ہوں, میرا سارا خاندان پنجاب میں ہے. میں اکیلی کوئٹہ میں نوکری کر رہی ہوں. آپ میرا ٹرانسفر پنجاب کرا دیں. اداس لہجے میں جواب دیا سوری بیٹی, سوری بیٹی یہ محکمہ صحت کا کام ہے, گورنر جنرل کا نہیں. آپ نے اپنے طیارے میں رائٹنگ ٹیبل لگوانے کا آرڈر دے دیا. فائل وزارت خزانہ پہنچی تو خزانے کے ایک ڈپٹی سیکرٹری نے اجازت تو دے دی, لیکن یہ نوٹ لکھ کر دیا گورنر جنرل اس قسم کے احکامات سے پہلے وزارت خزانہ سے اجازت کے پابند ہے. آپ کو معلوم ہوا تو وزارت خزانہ سے تحریری معذرت کی اور اپنا حکم منسوخ کر دیا. اور رہا پھاٹک والا قصہ تو کون نہیں جانتا. گل حسن نے آپ کی گاڑی گزارنے کے لیے ملیر ریلوے کا پھاٹک کھلوا دیا تھا. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. پھاٹک بند کرانے کا حکم دیا اور فرمایا
اگر میں ہی قانون کی پابندی نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور یہ ان کا پاکستان تھا، مگر ہم نے ترقی کرنا شروع کی اور ہم نے پاکستان کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں پھاٹک تو رہے ایک طرف، ہمارے ملک میں سربراہ مملکت کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے سڑکوں کے تمام سگنل بند کر دیے جاتے ہیں، دونوں اطراف ٹریفک روک دی جاتی ہے اور جب تک شاہی سواری نہیں گزرتی اس وقت تک ٹریفک کھلتی ہے اور نہ ہی اشارے۔ اس کے بعد آئیے آج کے پاکستان پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج ہم اس پاکستان میں رہ رہے ہیں جس میں وزیر اعظم وزارت خزانہ کی اجازت کے بغیر ایک حریف امیدوار کو الیکشن ہرانے کے لیے لودھرا جیسے شہروں کے لیے 2 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آج کے پاکستان میں صدر اور وزیر اعظم کے احکامات پر سینکڑوں ہزاروں لوگ بھرتی کر لیے جاتے ہیں، اتنے ہی لوگوں کے تبادلے ہوتے ہیں، اتنے ہی لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو ضابطے اور قانون توڑ کر ترقی دے دی جاتی ہے، جس میں موزے تو رہے ایک طرف، بچوں کے ڈائپر تک سرکاری خزانے سے خریدے جاتے ہیں، جس میں آج ایوان صدر کا بجٹ 95 کروڑ اور وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ 91 کروڑ روپے ہے، جس میں ایوان اقتدار میں عملاً بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، بہنوں، بہنوئیوں اور خاوندوں کا راج ہے، جس میں وزیر اعظم ہاؤس سے سیکرٹریوں کو فون کیا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ میں صاحب کا بہنوئی بول رہا ہوں، جس میں امریکہ کے نائب وزیر کے استقبال کے لیے پوری حکومت ایئرپورٹ پر کھڑی دکھائی دیتی ہے، جس میں چائے اور کافی تو رہی ایک طرف، کابینہ کے اجلاس میں پورا لنچ پورا ڈنر سرو کیا جاتا ہے، اور جس میں ایوان صدر اور وزیر اعظم کے کچن ہر سال کروڑوں روپے دھواں بنا دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کی وہ ترقی یافتہ شکل ہے جس میں اس وقت 20 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں۔ جب قائد اعظم گورنر جنرل ہاؤس سے نکلتے تھے تو ان کے ساتھ پولیس کی صرف ایک گاڑی ہوتی تھی، اس گاڑی میں صرف ایک انسپیکٹر ہوتا تھا اور وہ بھی غیر مسلم تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب گاندھی قتل ہو چکے تھے اور قائد اعظم کی جان کو بھی سخت خطرہ تھا۔ قائد اعظم اس خطرے کے باوجود سیکورٹی کے بغیر روز کھلی ہوا میں سیر کرتے تھے، لیکن آج پاکستان میں وزیر اعظم نااہل ہونے کے باوجود بلٹ پروف گاڑیوں، ماہر سیکورٹی گارڈ اور انتہائی تربیت یافتہ کمانڈوز کے بغیر 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے نہیں کرتے، اور جس میں آج تمام میئرز، وزراء، ارکان اسمبلی اور کرنل لیول کے افسر سیکورٹی کے بغیر باہر نہیں نکلتے۔ افسوس ہم 70 برس میں اس ملک میں مساوات رائج نہیں کر سکے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، قوموں اور ملکوں کی ترقی کو ماپنے کے 3 درجے ہوتے ہیں: قدرتی وسائل، تکنیکی وسائل اور انسانی وسائل۔ قدرت نے ہمیں وسائل سے مالا مال ایک شاندار ملک دیا تھا، اس میں صحرا سے لے کے پہاڑ اور سمندر سے لے کے میدان تک دنیا کے سارے وسائل موجود ہیں۔ ٹیکنالوجیکل وسائل میں ہم بھی دنیا سے کسی لحاظ سے پیچھے نہیں ہیں۔ پاکستان تیسری دنیا کا ملک ہونے کے باوجود ایٹمی طاقت ہے اور اس کے سائنسدان خلا تک کو تسخیر کر چکے ہیں، لیکن جہاں تک انسانی وسائل کا تعلق ہے تو بدقسمتی سے ہم نے اس شعبے میں کوئی ترقی نہیں کی۔ پاکستان میں آج سیاست سے لے کے سفارت تک اور فکر سے لے کر اخلاق تک تمام انسانی شعبے زوال پذیر ہیں۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے، اخلاقی، سیاسی اور نظریاتی لحاظ سے 1948 کا پاکستان 1960 کی نسل تک نہ پہنچا، اور 1960 کی نسل نے 1980 اور 1990 کی نسل کو 1960 سے بدترین پاکستان دیا، اور 1990 کی نسل 2007 اور 2017 کی نسل کو اس سے کہیں برا ملک دے کر جا رہی ہے۔ یہاں ساری ذمہ داری ہم سیاستدانوں اور ریاستی اہلکاروں پہ ڈال کر تو بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اپنی گریبان میں نظر ڈالیں
تو دیکھیں کیا مجھے کرپشن کا موقع ملتا تو میں چھوڑ دیتا؟ کیا ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم سفر تو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پہ کرنا چاہتے ہیں، خدا نخواستہ علاج کی ضرورت ہو تو ہاسپٹل پرائیویٹ ہونا چاہیے، بچوں کو تعلیم دلوانی ہو تو اسکول کالج اور یونیورسٹیز پرائیویٹ آر بیسٹ، لیکن نوکری سرکاری ہونی چاہیے۔ آخر کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا کیوں ہے، اور جواب ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، آج ایک گھریلو ملازم کو بھی اگر سبزی دال گوشت کی خریداری میں بددیانتی کا موقع مل جائے تو وہ نہیں چوکتا، بولتا جا، شرماتا جا، کیونکہ یہ میرے شعبے سے متعلق ہے۔ اسٹوڈنٹ چاہتا ہے، اسٹوڈنٹ ذرا غور سے سنیں، اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ امتحانی سینٹر بھی اس کی پسند کا لگوایا جائے تاکہ یو نو ویل۔ سب کو معلوم ہے اس کا جواب کہ امتحانی سینٹر کیوں پسند کا لگایا جائے۔ معین نیازی نے تو ان حالات کو دیکھ کر میرے خیال ہے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے یہ مرثیہ کہہ دیا تھا کہ اس شہر ویراں کو جلا دینا چاہیے اور اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ لیکن میں احمد فراز کا قائل ہوں اس بات کا کہ شلکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ میں جب بھی سوچتا ہوں اور میں کسی نہ کسی دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد قائد اعظم کا سامنا کرنا ہے تو میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور میں سوچتا ہوں، امید ہے کہ آج رات آپ بھی یہی سوچیں تو جواب میرا اور آپ کا یقیناً یہی ہوگا، قائد اعظم ہم تم سے شرمندہ ہیں۔ ایک شعر میں تحریف کر رہا ہوں اور بعد میں جوہر صاحب سے پوچھوں گا وزن تو نہیں بگڑا۔ کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں، کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں، آج ثاقب غزل سرا نہیں ہوا۔ مرزا نوشہ کا شعر ہے یہ، تحریف میں نے کر دی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وزن میں جوہر صاحب سے بعد میں پوچھ لوں گا کہ بے وزن تو نہیں ہوا۔ پاکستان، تحریک پاکستان کا سب سے مقبول نعرہ کیا تھا؟ میرے خیال ہے بچے بچے کو یاد ہوگا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں یاد؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا زور سے لگائیں ذرا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مگر یہ کہاں سے اخذ کیا گیا؟ کچھ لوگوں کو معلوم ہے؟ اگر جس کو معلوم ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا لیں۔ اسلام۔ ایک نظم تھی اصغر سودائی صاحب کی، اس کا یہ حصہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بار بار ریپیٹیشن ہے اس کی۔ آج میں یہ پوری نظم آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور امید کروں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اس میں۔ جب پاکستان کا مطلب کیا ہے تو اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کہہ دیں گے، انشاءاللہ ظاہر ہے کلمے کا حصہ ہے، ثواب بھی ملے گا اور ذرا سی آپ کی انٹریکشن بھی ہو جائے گی۔ یہ اصغر سودائی صاحب کی یہ نظم ہے، شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہادی و رہبر سرور دین، صاحب علم و عزم و یقین، قرآن کی مانند حسین، احمد مرسل صلی اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ چھوڑ تعلق داری چھوڑ، اٹھ محمود بتوں کو توڑ، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ، غیر اللہ کا نام مٹا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟
جرت کی تصویر ہے تو، ہمت عالمگیر ہے تو، دنیا کی تقدیر ہے تو، آپ اپنی تقدیر بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ نغموں کا اعجاز یہی، دل کا سوز و ساز یہی، وقت کی ہے آواز یہی، وقت کی یہ آواز سنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پنجابی ہو یا افغان، مل جانا شرط ایمان، ایک ہی جسم ہے ایک ہی جان، ایک رسول اور ایک خدا، پاکستان کا مطلب کیا؟ تجھ میں ہے خالد کا لہو، تجھ میں ہے طارق کا نمو، شیر کے بیٹے شیر ہے تو، شیر بن اور میدان میں آ، پاکستان کا مطلب کیا؟ مذہب و تہذیب و فن، مذہب و تہذیب ہو کے فن، تیرا جدا گانا ہے چلن، اپنا وطن ہے اپنا وطن، غیروں کی باتوں میں مت آ، پاکستان کا مطلب کیا؟ اب یہ آخری بند ہے، اس میں اپنا تخلص استعمال کریں گے اصغر صدائی، اور اصغر صدائی کے بارے میں قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ تحریک پاکستان میں 25% حصہ اصغر صدائی کا ہے، کیونکہ ان کی نظم کی وجہ سے یہ نعرہ مقبول ہوا، اور پھر یہ ہر مسلمان ہند کی زبان کا ایک طرح سے ترانہ بن گیا۔ اے اصغر اللہ کرے ننھی کلی پروان چڑھے، اب یہ دعائیہ ہے یہ، اے اصغر اللہ کرے ننھی کلی پروان چڑھے، پھول بنے خوشبو مہکے، وقت دعا ہے ہاتھ اٹھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔